السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و مستمعین، یقیناً آپ خیریت سے ہوں گے، خیریت میں ہوں گے۔ اللہ رب الرحمن آپ کے لیے خیر کے سارے دروازے کھول دے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ روزے سے اجر ملتا ہے، اللہ کا قرب ملتا ہے، اور بڑے اس کے روحانی فائدے ہیں، روح کو حلاوت ملتی ہے، بڑے اس کے اخروی فائدے ہیں، اور دنیاوی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں ایک روزے دار کو بلا شبہ۔ لیکن سر دست میں آپ کو بتلانا چاہتا ہوں کہ روزے کے یہ جسمانی فوائد بھی بہت زیادہ ہیں۔ یقین کریں اللہ تبارک و تعالی روزے دار کو درجنوں بیماریوں سے بچا لیتے ہیں اگر وہ سحری میں افراط و تفرید سے کام نہ لے۔ ہمارے ہاں لسی کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، پروٹھے کی کوئی ترتیب نہیں ہوتی، جبکہ ایسا نہیں ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم جو علاج بالغذا کے کچھ ماہرین اطباء ڈاکٹر حضرات ہیں ان کو مشورے میں لے لیں، اور اگر ہم سحری کے وقت وہ غذا لے لیں جو ہمارے وجود کے لیے نفع مند ہے، تو یقین کریں زندگی بھر کے لیے ہم ہر قسم کی چھوٹی بڑی مرض سے بچ سکتے ہیں۔ اسی طرح روزہ جسمانی بیماریوں کا بہت بڑا علاج ہے اگر ہم افطاری کے وقت اپنے اوپر ظلم نہ کریں۔ یہ سوڈا اور یہ مرغن غذائیں اور پھر بالکل اپنے معدے کو غذاؤں کے نیچے دبا دینا، اگر ہم یہ کام نہ کریں تو یقین کریں افطاری بھی ہمارے لیے اللہ کی رحمت ہے، اور یہ ہمارے لیے ہر طرح صحت افزا ہے۔ تو اگر آپ اسی طرح جو علاج بالغذا کے ماہر اطباء ہیں ان کو مشورے میں لے کر ہلکی پھلکی سی آپ افطاری کریں جو سنت طریقہ ہے، پانی کے ساتھ، کھجور کے ساتھ تھوڑا سا کھانا لیں، فروٹ چاٹ لیں، جو چیز آپ کو موافق ہے وہ لیں، تو آپ زندگی بھر کے لیے تمام امراض سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر روزے نے آپ کے لیے جسمانی صحت کا اہتمام نہیں کیا تو یقین کریں پھر سحری میں کہیں کوئی افراط و تفرید، کمی بیشی زیادتی ہے، یا افطاری میں کچھ معاملات آپ کے اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان روزوں کو ہماری جسمانی شفا کا بھی ذریعہ بنا دے۔ آمین ثم آمین۔